دعوت دینے لگا ہوں کہ پتہ چلے کہ عبدالحکیم کا مجمع جاگ رہا ہے، جرت کا مظاہرہ کریں کہ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ۔ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے ہے عکس نبوت صفات صحابہ، ہے عکس نبوت صفات صحابہ، ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو کلام مقدس برات صحابہ۔ حسین 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 زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک، تن بدن لہو جگر اذان کربلا تلک، یزید با فساد ہے، حسین دا جہاد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک، تن بدن لہو جگر اذان کربلا تلک، یزید با فساد ہے، حسین دا جہاد من، نہ بیس کر نہ بیس ہے، نہ بیس کر نہ بیس ہے، حسین ایک معیار ہے، حسین دے لہو دے میں علی دا ایک خمار ہے، دل برا بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے، جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے، کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ اتنے زیادہ ہوں وہاں ایک جان بھی حسین ہے، دل برا بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے، کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ اتنے زیادہ ہوں وہاں ایک جان بھی حسین ہے۔ سنا وقت کے یزیدیوں، سنا شمر کے قصیدیوں، جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو میرا صاحباں بھی حسین ہے، جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو میرا صاحباں بھی حسین ہے، نہ یزیدیت کا وکیل ہوں نہ یزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی سبیل ہوں، میری برزباں بھی حسین، میری برزباں بھی حسین ہے۔ اب بلا تاخیر آپ حضرات کے سامنے مورخ اسلام حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند کہ ان کو دعوت دینے لگا ہوں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جن لفظوں سے ان کو میں دعوت دوں، اتنا کہوں گا کہ آجا کے ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آجا کے پہاڑوں پہ ابھی برف جمی ہے، خوابوں کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک اس بزم میں سب کچھ ہے، بس ایک تیری کمی ہے۔ سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ آگے آ جائیں، کافی ساتھی تنگ ہیں، قریب ہو جائیں، اور دوسری گزارش ہے کہ توجہ سے میری بات سنیں، اور تیسری گزارش یہ ہے کہ میرا ساتھ بھی دیں۔ وہ ہمارے بھائی نعت پڑھ رہے تھے تو آپ سارے بالکل خاموش، بولو خاموش رہنا چاہیے یا بولیں گے آپ؟ ہاتھ کھڑا کریں جو نہیں بولیں۔ قریب ہو جائیں ماشاءاللہ، میں نے پنکھے چلوائے ہیں تاکہ آپ کو گرمی نہ لگے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ورفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله
وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم وقال في موضع آخر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں، کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں پھر بہار آئے. ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا. جھنگ والے نے بتایا بزبان جرت، زندگی کیا ہے تمنائے شہادت کرنا. دل میں جذبہ جنگوی کو جگانا ہوگا، دل میں جذبہ جنگوی کو جگانا ہوگا. پیغام فاروقی و اعظم دنیا کو سنانا ہوگا. گستاخ صحابہ پر کی بکواس پہ جو چپ ہو، گستاخ صحابہ کی بکواس پہ جو چپ ہو، اس بدبخت کی دستار کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانا. کون اٹھے گا جو اہل کفر کی اس روش کو بدلے؟ اٹھے گا وہی جو آقا کا دیوانہ ہوگا. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عبدالحکیم اور اس کے نواح سے تشریف لانے والے غیرت مند، جرت مند، بہادر، توحید و سنت کے پروانوں اور قرآن اور صحابہ کے دیوانوں،
آج ایک دفعہ پھر آپ کے علاقے میں حضرت قاری محمد عرفان صاحب ان کی دعوت پر اور مخدوم مکرم میرے چاچا جی قاری بشیر صاحب کے حکم پر آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ میرے بھائی مولانا عاصم معاویہ صاحب اپنی کسی ناگزیر مجبوری کی وجہ سے آپ کے سامنے حاضر نہ ہو سکے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دے دیا کہ میں آپ کے سامنے آ جاؤں اور قرآن کا تذکرہ کر کے اپنا اور آپ کا نام جنت میں جانے والوں میں لکھوا دوں۔ آج مجھے قاری صاحب نے کہا کہ آپ نے محمد مصطفیٰ کی بات کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب کہتے ہیں صلی اللہ آقا کی بات کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آقا پر نازل ہونے والے قرآن کی بات کرنی ہے۔ آقا کی بات، قرآن کی بات، آقا پر نازل ہونے والا قرآن جو ہم تک جن واسطوں سے پہنچا وہ صحابہ ان کا بھی تذکرہ کریں گے۔ ذوق تازہ ہے آپ کا؟ توجہ ہے؟ تو میں بات کرتا ہوں سب سے پہلے نبی کی منقبت میں چند اشعار اپنے اکابر بزرگوں کے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اگر آپ کی توجہ اور ذوق تازہ ہے تو میں سناؤں۔ میرے پیر و مرشد حضرت شیخ الہند محمود الحسن سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، وہ لوہے کے چنے جو انگریز چبا نہ سکا، وہ شیخ الہند محمود الحسن جس نے تحریک چلا کے برطانیہ کی حکومت کو بر صغیر پاک و ہند سے نکالا اور ان سے ہمیں آزادی دلوائی، وہ شیخ الہند محمود الحسن جو مالٹا کے جزیرے میں تڑپتا رہا لیکن انگریز کا راستہ روکنے سے باز نہیں آیا، وہ نبی کی محبت میں ڈوب کر، نبی کے عشق میں ڈوب کر جو الفاظ کہتے ہیں وہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ سنا آپ نے بہت دفعہ ہوگا لیکن آج علیحدہ انداز میں انہوں نے جنت کو مخاطب کیا۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر اے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر اے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اور عشق کا ایک عجیب انداز یہ بھی ہے کہ میرے پیر و مرشد مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے انگریز کا راستہ روکا، استبداد کا راستہ روکا اور جیل کی کال کوٹریوں میں پڑے رہے اور گنبد خضرا کے سایہ تلے بیٹھ کر 20 سال تک قال اللہ و قال الرسول کا درس دیا، لوگوں کو بتایا کہ اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، انگریز جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ انگریز نے بر صغیر سے نکالا، مدینہ منورہ چلے گئے، اللہ کی توحید اور رسول اللہ کے فرمان کا درس 20 سال دیا اور لوگوں کو بتایا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا ناجائز ہے۔ انگریز نے ان کا وارنٹ گرفتاری بھیجا تو ان کو گرفتار کیا گیا۔ جب گرفتار کر کے لے جانے لگے تو روضہ اقدس کی طرف منہ کر کے کہنے لگے، دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر اور ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ اور مولانا ظفر علی خان رحمت اللہ علیہ
وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے. وہاں جا کے فرمایا دیار یثرب میں گھومتا ہوں, نبی کی دہلیز چومتا ہوں, شراب عشق پی کے میں جھومتا ہوں, رہے سلامت پلانے والا. یہ نبی کی شان ہے. اور میرے پیر و مرشد مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے عشق و مستی میں ڈوب کر جو الفاظ فرمائے آج بھی ان کی مثال نہیں. میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے وہی اشعار پڑھے, وہی نعتیہ الفاظ کہے. کیا فرمایا؟ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. اس کائنات عالم کو رب العالمین نے جب بنانے کا ارادہ کیا, اظہار کیا, ارادہ کیا, تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے آقا کو پیدا کیا. سب سے پہلے میرے آقا کو اللہ نے ارادہ کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا کہ اگر میں نے محمد مصطفیٰ کو بنانا نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ بنتی, محمد مصطفیٰ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ آسمان نہ بنتے, یہ زمینیں نہ ہوتی, یہ شجر و حجر نہ ہوتے, یہ شمال و جنوب نہ ہوتے, یہ شمس و قمر نہ ہوتے, یہ ستارے نہ ہوتے, یہ کھیتیاں نہ ہوتی, یہ پھول نہ ہوتے, یہ خوشبوئیں نہ ہوتی, یہ روشنیاں نہ ہوتی, یہ رشتے نہ ہوتے, یہ ناطے نہ ہوتے, یہ کچھ بھی نہ ہوتا. اگر میرے آقا نے آنا نہ ہوتا تو میں بھی نہ ہوتا, تو بھی نہ ہوتا. اگر میرے آقا نے آنا نہ ہوتا تو میرے آقا نے آنا تھا. تو میرے پیر و مرشد مولانا قاسم نانوتوی نے کیا کہا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا, پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی, احمد بھی, حامد بھی, محمود بھی, حسن مطلق کا شاہد بھی, مشہود بھی, علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی, ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم, میرا آقا ہے وہ, میرا مولا ہے وہ, جس کے دامن میں جنت بسائی گئی, جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. یہ میرے بڑوں کا یہ عقائد, نظریات آپ کے سامنے ہونے چاہیے کہ وہ محبت میں کیسے آگے چلے جاتے. لوگ نام لیتے ہیں مولانا رشید احمد گنگوہی, سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ مدینہ طیبہ کی زیارت کے لیے, گنبد خضرا کی زیارت کے لیے جا رہے تھے. ساتھ میں شاگرد بھی ہیں, مرید بھی ہیں, خادم بھی ہیں, قافلے والے بھی ہیں. جب مدینہ طیبہ کی حدود آئی تو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے, مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے اپنے جوتے اتار کے اپنی بغل میں رکھ لیے. ساتھیوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں جوتا نہیں پہنوں گا. شاگردوں نے کہا جوتے نہیں پہنیں گے, سنگلاخ چٹانیں ہیں, پتھر چبھ جائیں گے, شیشہ لگ جائے گا, تپتی دھوپ ہے, پاؤں جل جائیں گے. تو حضرت نے فرمایا, گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پاؤں جلتے ہیں قبول ہے, پاؤں پھٹتے ہیں قبول ہے, پاؤں زخمی ہوتے ہیں قبول ہے, جوتے نہیں پہنوں گا. 1400 سال قبل اس سرزمین پر میرے آقا محمد مصطفیٰ کے قدم مبارک لگے تھے. آج رشید احمد گنگوہی برداشت نہیں کر سکتا کہ انہی قدموں پر جوتا لے کر چلے. سارا کچھ برداشت ہے, محمد مصطفیٰ کے قدموں کی بے ادبی کچھ برداشت نہیں. تو میں کہہ رہا تھا مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا بھی ایک واقعہ عشق و محبت کا ہے, وہ بھی آپ کی نظر کر دوں. درس حدیث دے رہے, دیتے دیتے اچانک بارش آ گئی. جب بارش آئی تو طلباء اپنی کتابیں لے کر جلدی سے مسجد اور کمرے کے اندر آ گئے, درسگاہ کے اندر آ گئے. باہر صحن ہے, اس صحن کے اندر حضرت واپس نہ آئے. طلباء اندر انتظار کرنے لگے کہ استاد جی آئیں گے تو پڑھائیں گے. جب اندر آئے کچھ دیر کے بعد ایک طالب علم نے کہا استاد جی کدھر چلے گئے؟ باہر گیا, سارے طالب علم تو دیکھا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اپنا امامہ اتار کر نیچے بچھایا, سارے بچوں کے جوتے اکٹھے کیے اور اپنے امامے میں رکھ لیے.
بچوں کی چیخیں نکل گئی، شاگرد رونے لگ گئے، جذبات میں آ گئے، فرط محبت میں آ گئے، کہنے لگے استاد جی گناہگار کر دیا، استاد جی کیسا ظلم کر دیا، یہ کیا کر دیا، ہمارے جوتے آپ کی پگڑی، ہمارے جوتے آپ کا رومال، ہمارے جوتے آپ کے ہاتھ، کیا ہو گیا؟ استادوں نے جو لفظ کہے آج بھی وہ موجود ہے، کہا میں تمہارے جوتے نہیں اٹھاتا، میں مہمانان رسول کے جوتے اٹھاتا ہوں۔ یہ ہے محبت، یہ ہے عشق رسول۔ باتیں کر لینا، اعلان کر دینا، دعوے کر دینا آسان ہے، محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو بات چل رہی ہے محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی اعلیٰ بنایا، اعلیٰ بنایا یا نہیں بنایا؟ اور صاحب قرآن کو بھی اعلیٰ بنایا۔ قرآن بھی اعلیٰ، صاحب قرآن بھی اعلیٰ، قرآن بھی عرفہ، صاحب قرآن بھی عرفہ، قرآن بھی بلندیوں والا، صاحب قرآن بھی بلندیوں والا، قرآن بھی عظمتوں والا، صاحب قرآن بھی عظمتوں والا، قرآن بھی رفتوں والا، صاحب قرآن بھی رفتوں والا۔ قرآن سے جو لو لگاتا ہے وہ بلندیوں کو چھو جاتا ہے، جو صاحب قرآن کے لڑ لگتا ہے وہ بھی بلندیوں کو چھو جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ جس نے قرآن کو، مفہوم اس کا یہ ہے کہ جس نے قرآن کو سینے سے لگایا، جس نے قرآن کو کی تعلیمات کو سینے سے لگایا، رب نے اس کو اونچا کر دیا، رب نے ان کو بلند کر دیا، رب نے ان کو عزتیں دے دی، رب نے ان کو عظمتیں دے دی، رب نے ان کو رفتیں دے دی۔ جاؤ لغات کی ساری کتابیں اٹھاؤ، ترجمہ دیکھو تو پتہ چلے گا کیا معنی۔ تو میں نے احادیث کی کتب کو دیکھا، تاریخ کی کتب کو پڑھا، تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کا معنی مجھے اس طرح سمجھ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ کے پاس آئے، پاس آ کر فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج سب کے لیے معافی ہے۔ جس نے مجھ پر غلاظت ڈالی، گند ڈالا، کوڑا ڈالا، معافی ہے۔ جس نے کانٹے بچھائے، معافی ہے۔ جس نے مجھے تکلیفیں دی، گالیاں دی، معافی ہے، چند لوگوں کے علاوہ۔ اور فرمایا کہ اے بلال جلدی کر کعبے کی چھت پہ چڑھ جا، اذان بلالی دے دے۔ بلال دیر لگ گئی، اور بلال آواز نہیں آئی، بلال اذان شروع نہیں کی۔ آقا میں جوتوں کے تسمے کھول رہا ہوں، آقا میں جوتوں کے تسمے کھول رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا بلال آج جوتوں سمیت ہی کعبے کی چھت پہ چڑھ جا۔ وہ بلال جو رنگ کا کالا ہے، وہ بلال جس کے ہونٹ لمبے ہیں، وہ بلال جو حبشے کے علاقے سے آیا، وہ بلال جو حیثیت کے اعتبار سے رشتہ داری کوئی نہیں، بلال قربت کوئی نہیں، بلال غلام ہے، قیمت کوئی نہیں۔ جب قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن کو سینے سے لگایا، تو رب میرے آقا نے فرمایا جوتوں سمیت بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا۔ تو مجھے کہنا پڑا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اے دنیا کے لوگوں، قرآن کو جس نے سینے سے لگایا، رب نے اس کو اونچا کر دیا۔ قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن تو ایسی کتاب ہے جس کی مثال نہیں۔ قرآن بے مثال ہے، قرآن لازوال ہے، قرآن لا ریب ہے، اس جیسی کوئی کتاب نہیں۔ ایک بات کہتا ہوں تجربے والی، کہ قرآن پڑھتے ہاتھ کھڑا کریں جو جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، زبانی نہیں، دیکھ کر پڑھو، ہاتھ کھڑا رکھیں نا، دیکھیں ماشاءاللہ سب نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے اور آپ کو مسلسل پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن
وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کا سننا بھی ثواب ہے، جس تپائی پر قرآن رکھے اس کو بنانا بھی ثواب، اس کا ادب کرنا بھی ثواب، اس کے لیے پیسے دینا بھی ثواب۔ اور میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ ایک آدمی اس گلی سے گزر رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، اس کا تلاوت سننے کا ارادہ نہیں ہے، اس کے کانوں میں الفاظ قرآن پڑھے، اس کو بھی ثواب ہے، اس کو بھی ثواب ہے۔ ایک بات اور کرنے لگا ہوں کہ دنیا کے اندر جتنی کتابیں ہیں، کوئی جغرافیے کی ہے، کوئی ریاضی کی ہے، کوئی معیشت کی ہے، کوئی اکاؤنٹس کی ہے، کوئی فصاحت کی ہے، کوئی بلاغت کی ہے، کوئی علم کلام کی ہے، کوئی صرف کی ہے، کوئی نحو کی ہے، کوئی علم معانی کی ہے، بہت ساری کتابیں ہیں۔ آج کل تو ناول بھی ہیں، افسانے بھی ہیں، اور قسطوار کہانیاں بھی ہیں۔ آپ جتنی بھی کتابیں لے لیں، آج کا ایکسپریس اخبار آپ نے لیا، میں نے لیا، جب کل آئے گی تو آپ کو کہیں گے یہ اخبار لے لو۔ وہ 10-15 روپے کا اخبار آج آپ نے لے لیا یا کسی نے نہیں لیا، بند پڑا رہا، کل کو کوئی اس کو بیچنا چاہے تو کوئی نہیں لیتا۔ او بولو، آج اخبار آپ نے دیکھا، کل کو آپ کو کسی نے دکھایا، کہیں گے کہ نہیں دیکھنا، یہ تو کل کا ہے۔ پہلی جماعت جس بچے نے پڑھ لی، چھوٹا سا ہے، جب اگلے سال اس کو اسی جماعت میں رکھیں گے، وہ کیا کہے گا کہ میں نے یہ کلاس پڑھی ہوئی ہے، میں آپ کو کتاب دے دوں، آپ نے پڑھ لی ہو، اگر آپ کو کہوں یہ پڑھو تو آپ کہیں گے کہ نہیں میں بور ہو جاتا ہوں، میں نے اس کو پڑھا ہوا ہے۔ کہانی کی کتاب ہو، ناول ہو، کوئی چیز بھی ہو، آپ اس کو دوسری بار تیسری بار پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن قرآن وہ کتاب ہے، ایک دفعہ پڑھو مزہ ہے، دوسری دفعہ پڑھو اور مزہ ہے، تیسری دفعہ پڑھو اور مزہ ہے، 50 دفعہ پڑھو اور مزہ ہے، اور 100 دفعہ پڑھو اور مزہ ہے۔ میں یوں کہوں گا کہ قرآن پڑھتے چلے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے چلے جاؤ۔ جتنی کتابیں پڑھ کے تھک جاتے ہیں، لیکن قرآن کو میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی آدمی کہے یہ میں نے پڑھا ہوا ہے، یہ میں نے پڑھا ہوا ہے۔ ہماری عملی کوتاہی ضرور ہے کہ ہم قرآن پاک کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو وقت دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کہتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ بلال کو کعبے کی چھت پر جوتوں سمیت کس نے چڑھایا؟ قرآن پاک سے جڑنے کی وجہ سے، قرآن کے جڑنے کی وجہ سے۔ میں کہتا ہوں شب معراج گزری ہے، شب معراج گزری ہے، آقا آسمانوں پہ گئے جنت کی سیر کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین لے گئے۔ جب جنت کی سیر کے لیے جنت کے دروازے پر پہنچے، علماء لکھتے ہیں دروازہ ابھی نہیں کھلا، دروازہ ابھی نہیں کھلا، اندر کوئی چل پھر رہا ہے، چلنے پھرنے کی آواز۔ آقا نے پوچھا جبرائیل وعدہ یہ تھا دروازہ میرے لیے کھلے گا، استقبال میرا ہوگا، داخلہ جنت میں میرا ہوگا سب سے پہلے، ابھی میں آیا ہوں، کوئی اندر چلا بھی گیا، کوئی داخل بھی ہو گیا، کوئی چلنا بھی شروع کر گیا۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، رب بھی سچا، رب کا وعدہ بھی سچا، استقبال بھی آپ کا ہوگا، دروازہ بھی آپ کے لیے کھلے گا۔ کہا یہ کھٹکا کس چیز کا ہے؟ کہا یہ آپ کا ادنا غلام بلال ہے جو چلتا مکہ کی گلیوں میں ہے، کھٹکا جنت میں ہوتا ہے۔ تو مجھے کہنا پڑا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جس نے قرآن کو سینے سے لگا لیا رب نے اس کو اونچا کر دیا۔ اور یہی وہ قرآن ہے، یہی وہ قرآن ہے جس نے عظمتیں بخشی ہیں، یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہن تبدیل کر دیے ہیں، یہی وہ قرآن ہے جس نے لڑائیاں بلا دی ہیں، یہی وہ قرآن ہے۔ عرب کے اندر لوگ بہت کینے والے تھے، غصے والے تھے، ضد والے تھے،
ہمارے یہاں پر بھی بعض برادریوں والے بڑے ضد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ ہمارے پاس سے گزر گیا، ہم نے اس کا سر اتار دینا ہے، اس کے ساتھ مرن جین ختم، اس کے ساتھ یہ ختم، فلاں ختم، برادری سے نکال دیا، فلاں کر دیا، ضدیں کی۔ ایک بندہ وہ ہے جس کا نام ہے عبد الرحمن ابن عوف۔ عبد الرحمن ابن عوف مکے کا تاجر ہے، عبد الرحمن ابن عوف پڑھا لکھا ہے، عبد الرحمن ابن عوف سارے لوگ ان کو جانتے ہیں۔ آقا نے فرمایا مدینے چلے جاؤ۔ اب مدینے جانے والا اپنے گھر بار کو بھی چھوڑتا ہے، مدینے جانے والا مال و دولت کو بھی چھوڑتا ہے، رشتے ناتوں کو بھی چھوڑتا ہے، برادری کو بھی چھوڑتا ہے، حویلیوں کو بھی چھوڑتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے اپنی بیوی کو سواری پر بٹھایا، اس کی نوکیل پکڑی، جا رہا ہے۔ ابو جہل آ گیا، روک لیا۔ عبد الرحمن تو تاجر ہے، تو سردار ہے، تو ہمارے فیصلے کرتا ہے، تو ہمارے لیے مالدار ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مدینے جا رہا ہوں، میں مدینے جا رہا ہوں۔ کہا تو مدینے نہ جا، تو رک جا، تجھے ہم مال بھی دیں گے، دولت بھی دیں گے، شہرت بھی دیں گے، تمہیں چودراہٹ بھی دے دیتے ہیں، تمہیں عہدہ بھی دے دیں گے۔ کہا نہ، مجھے مال کی ضرورت نہیں، عہدے کی ضرورت نہیں، شہرت کی ضرورت نہیں، مجھے تو میرے آقا کا حکم ہے، میرے آقا کا حکم ہے، میں جاؤں گا۔ ابو جہل نے کہا، نکیل پکڑ لی، سواری کی کہ تو ہماری باتوں میں نہیں آتا، یہ تیری بیوی جو ہے یہ بھی مکہ کی بچی ہے، جو تیری بچی ہے یہ بھی مکہ کی بچی ہے، تجھے ان سے پیار ہے تو تو یہاں رک جا۔ اس نے کہا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، ایک طرف آپ کا حکم ہے، دوسری طرف بیوی ہے، دوسری طرف میری بچی ہے جو مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے، یا رسول اللہ ابو جہل نے میرے لیے ایک مشکل صورتحال پیدا کر دی۔ مقابلہ تھا عشق رسول کا، مقابلہ تھا اسلام کا، مقابلہ تھا قرآن کا، دوسری طرف عزت ہے، چاہت ہے، اور بیوی ہے، بچی ہے، اور دنیا کی دولت ہے۔ مقابلہ جب شروع ہوا تو میرے دل نے گواہی دے دی کہ بیوی کو چھوڑ دے، بچی کو چھوڑ دے، سواری کو چھوڑ دے، علاقے کو چھوڑ دے، جائیداد کو چھوڑ دے، لیکن محمد مصطفیٰ کو نہ چھوڑ۔ آقا میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، آپ کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ نے یہ واقعہ سنا، آنکھوں میں نمی آ گئی، آنکھوں میں نمی آئی تو فرمایا کہ اے عبد الرحمن، تجھ سے میں بھی راضی ہوں، اللہ بھی راضی ہے، تو نے میرا دامن نہیں چھوڑا، تو نے سب کچھ نہیں چھوڑا، تجھے جنت نہیں چھوڑی، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ تو مجھے کہنا پڑا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ عبد الرحمن کو اس کام کے لیے کس نے اکسایا، کس نے تیار کیا؟ قرآن نے تیار کیا۔ اور ایک بات، ایک واقعہ اور میرے ذہن میں آ گیا، عیسائیوں کے ساتھ مقابلہ ہے، مقابلے کے لیے صحابہ گئے، چھوٹی ٹولی میں مقابلہ ہوا، تو اس مقابلے کے بعد چند صحابہ کو گرفتار کر کے عیسائی بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اس میں ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا حذیفہ سہیمی۔ کیا نام تھا؟ حذیفہ سہیمی رضی اللہ تعالی۔ قاری صاحب بات کریں جی؟ تھک گئے ہو؟ آک گئے ہو؟ ہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو۔ جڑے جڑے نہیں تھکے سارے تھکے ہوئے ہیں۔ گرمی بھی بہت ہے تو میرے لگتا بھوک بھی لگی ہے تانوں ہیں۔ بات مختصر کرتے ہیں، وقت بھی کافی ہو گیا ہے۔ نہیں جی 9 ہی بجے، ہاں صحیح کڑی۔
تو میں بات کر رہا تھا کہ گرفتار ہو کے حذافہ سہیمی کافر بادشاہ کے سامنے، شہنشاہ کے سامنے، اس کے حسن کو دیکھ کر، ان کے جمال کو دیکھ کر، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر، ان کے قد کاٹ کو دیکھ کر وہ مبہوت اور حیران ہو گیا. اتنا خوبصورت عرب کا نوجوان کہاں سے آیا؟ کہا تو کون ہے؟ کہا کہ میں قرآن کو ماننے والا ہوں، محمد مصطفیٰ کا عاشق. کہا تو اتنا خوبصورت ہے، تجھ جیسا خوبصورت میں نے نہیں دیکھا. میں تجھے دعوت دیتا ہوں، میری بیٹی بھی خوبصورت ہے، میں تیری شادی اس کے ساتھ کر دیتا ہوں، تجھے اپنا داماد بنا کے آدھی سلطنت تیرے حوالے کرتا ہوں. کہا نہ نہ نہ، ہم قرآن والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں اور ہم صاحب قرآن والے ہیں، ہمیں کسی لالچ میں نہیں آنا. ساری جائیداد، حسن، خوبصورتی ایک طرف رکھ دو، ہم محمد کی غلامی کو چھوڑ نہیں سکتے. اس نے ترغیب دی، بار بار کہا، نہیں مانے. کہا میں تیرے ساتھ جو کروں گا عبرت بنا دوں گا. کہا تجھ سے جو ہوتا ہے کر گزر. جو میں نے عشق رسول کا، محبت رسول کا جو جام پی لیا ہے، اس کے بعد اور کسی لطف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں اس کو لے جاؤ، اس کو بھوکا رکھو. قید کر لیا، ہتھ کڑی لگا دی. 3 4 5 6 10 دن کے بعد لے کے آئے. اللہ تعالیٰ بھی تو مدد کرتا ہے نا اپنے ماننے والوں کی. اس نے سوچا تھا کہ بھوکا رہے گا، چہرے پر روشنی، رونق چلی جائے گی، چہرہ گرا ہوا ہو جائے گا. لیکن واپس آئے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ چمک رہا تھا. کہا آ جا. کہا تو بھوکا رکھ، تو کھلا پلا. اس نے کہا اس کو 10 دن کے لیے کھلاؤ پلاؤ. کھانا کھلایا. خادموں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم اس کے سامنے کھانا رکھتے تھے، اس کے سامنے روسٹ رکھتے تھے، اس کے سامنے روٹیاں رکھتے تھے، یہ صرف چند لقمے لیتا تھا اور اللہ کی نماز پڑھتا رہتا تھا، قرآن کی تلاوت رکھتا. جب 20 دن بھوکا رکھا گیا، اس نے کہا مر گیا ہوگا. لائے. کہا تو بھوکا پیاسا کیسے رہ گیا؟ کہا جب مجھے بھوک اور پیاس لگتی تھی میں قرآن پڑھتا تھا. اس نے کہا ایسے نہیں مانے گا. کہا اس کے ہاتھوں میں میخیں گاڑ کے اس کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دو. 2-3 دن کے بعد پوچھا کہ ہاں کیا خیال ہے؟ کہا جان ہے تو قرآن ہے، جان ہے تو محمد مصطفیٰ کی غلامی ہے، نہیں چھوڑ سکتا. کہا میں تجھے نشان عبرت بناؤں گا. اعلان کر دیا. ایک بڑا کڑاہا جس کے اندر تیل کو ابالنے کے لیے رکھ دیا گیا. آگ جلاتے رہے، آگ جلاتے رہے. جب وہ پکنے لگا، حذافہ سہیمی کو اٹھا کر اس کے اندر پھینک دیا. تپتے تیل میں پھینکنے سے پہلے اس کے اندر کوئی چیز ڈالی، یکدم جل کے راکھ ہو گئی. اس سے پوچھا ہاں اب کیا ارادہ ہے؟ تو حذیفہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. وہ خوش ہو گیا کہ شاید ڈر گیا ہے، شاید کہ رجوع کر رہا ہے. پوچھا کہ کیوں رو رہا ہے؟ ڈر گیا ہے. اس نے کہا تجھے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ڈرا نہیں ہوں، رو اس لیے رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے، میری ایک جان ہے. غلامی رسول میں 100 جانیں بھی ہوتی قربان کر دیتا، لیکن پیچھے نہ ہٹتا. اٹھایا، اس کو تپتی تیل میں ڈالا. اسد الغابہ کے اندر روایت ہے کہ کتنا وقت وہاں گزر گیا. بعد میں کڑاہے کو اتارا، اندر دیکھا کہ شاید ہڈیاں بھی جل گئی ہوں گی. اندر سے حضرت حذافہ سہیمی قرآن پڑھتے نکلا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اللہ نے قرآن والوں کو اونچا کر دیا ہے. آج میں دیکھتا ہوں علاقے کا بہت بڑا ذمہ دار، ایم این اے، ایم پی اے، وزیر، سینیٹر، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر، ایک ریڑھی چلانے والے کے بیٹے کے پیچھے کھڑے ہو کر
نماز پڑھتے نظر آتے ہیں. آتے ہیں یا نہیں آتے؟ بولو. امام غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، لیکن جب قرآن اس نے سینے سے لگا لیا، رنگ جو بھی ہو، قد کاٹ جو بھی ہو، برادری اور اس کا قصبہ کوئی بھی ہو، اس کی مالی حیثیت کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا آدمی بھی اس کی تلاوت سن کے جھوم اٹھتا ہے. آج قاری صاحب آپ کے سامنے تلاوت کر رہے تھے، یہ چھوٹے چھوٹے ننھے بچے، آج ہم ان کے لیے جمع ہو کے ان کے سروں کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں. رب کعبہ کی قسم، قرآن والوں کے لیے کے ساتھ محبت کرنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہمیں نجات دے گا، ہماری مغفرت کر دے گا. اسی کو کہتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن کو جس نے سینے سے لگا لیا، رب نے اس کو اونچا کر دیا. ایک واقعہ آپ نے بار بار سنا کہ احد کے پہاڑ پہ زخمی پڑے ہیں، ایک روایت میں 3، ایک میں 7، 4، جتنے بھی. پہلے نے کہا پانی پلاؤ، مشکیزے والا پہنچا، دوسرے کی آہ نکلی، کہا میرے بھائی کو پلا دو. دوسرے سے تیسرے کے پاس، تیسرے سے چوتھے کے پاس، پانچویں کے پاس، جب آخری کے پاس پہنچے وہ شہید ہو گیا. اس سے پہلے والے کے پاس آئے وہ بھی شہید ہو گیا. ساتوں کے ساتوں شہید ہو گئے، ایک دوسرے کے لیے قربانی دے دی. میں کہتا ہوں وہ جو ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے، قرآن نے ان کو اتنا اونچا کر دیا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے قربان ہو گئے. اور مجھے نظر آیا حدیث میں واقعہ کہ ایک صحابی نے صدقے کا گوشت اپنے غریب آدمی کے گھر میں، غریب کے گھر میں بھیجا. اس نے اگلے غریب وہ 8-10 گھروں سے پھر کے واپس اسی گھر میں آ گیا. مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ قاری صاحب، مولوی صاحب، اتنے حالات خراب ہو گئے، پہلے ہم صدقے کا بکرا ذبح کرتے تھے نا تو گوشت کسی کے گھر میں بیچتے تو وہ کیا کہتا کہ یار ہمیں صدقہ نہیں لگتا، واپس لے جاؤ، ہم صدقہ نہیں کھاتے، واپس لے جاؤ. کہتے اب ہم بکرا ذبح کرتے ہیں، کبھی کسی نے انکار ہی نہیں کیا، امیر ہے غریب ہے سارے بکرا کھا لیتے. لیکن قربان جاؤں قرآن پہ اور قرآن والوں کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عظمت بخشی ہے. میں اور آپ بکرے کے گوشت کھانے سے ترس جاتے ہیں اور قرآن پڑھنے والے بکرے کے گوشت کھا کھا کے اک جاتے ہیں. ہمارے استاد کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کتنی عظمت دی ہے کہ لوگ بکرے کا گوشت لینے کے لیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بکروں کو گاڑیوں میں بٹھا بٹھا کے تمہارے لیے یہاں بھیجتے رہتے ہیں. رب کعبہ کی قسم، میرے آقا کا ارشاد ہے کہ قرآن کا حافظ اپنے خاندان سے، اپنے قبیلے سے 10 ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جنت میں لے جائے گا، جنت میں لے جائے گا. میرے والد صاحب مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ، جب میں نے بولنا چالنا شروع کیا کوئی سمجھ نہیں، کچھ نہیں، تو لوگ پوچھتے کیا کرنا ہے. میرے ابا نے مجھے سمجھایا کہ جو پوچھے اس کو کہنا میں حافظ بنوں گا، قاری بنوں گا، عالم بنوں گا، دین کی خدمت کروں گا. مجھے نہیں علم کہ میں کتنا تھا، مجھے نہیں علم کہ میری عمر کیا تھی، لیکن میری زبان پر جو الفاظ تھے وہ یہی تھے، حافظ بنوں گا، عالم بنوں گا، دین کی خدمت کروں گا. غالباً 1986-87 کی چھوٹا بچہ تھا، 1985-86 اس عمر میں میری والدہ نے مجھے 3-4 سال کا بھیجا. گھر میں کوئی بڑا نہیں تھا، میں ہی بڑا. وہاں ایک کسائی تھا، اس سے جا کے گوشت لے کے آؤ. چھوٹا بچہ کیا کرتا، لیکن میں چلا گیا. میں نے کہا گوشت اچھا دینا. کہا تم کیا بنو گے، بڑا ہو کے کیا بنو گے. آج بچوں سے پوچھے نا
کوئی کہتا ہے میں MNA بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، میں پائلٹ بنوں گا۔ پائلٹ بننے والے جہاز بن جاتے ہیں، ڈاکٹر بننے والے ڈاکدار بن جاتے ہیں۔ تو میں نے اس کسائی سے کہا کہ میں حافظ بنوں گا، عالم بنوں گا، دین کی خدمت کروں گا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ بیٹا میں نے مولوی صاحب کی تقریر سنی ہے کہ حافظ 10 بندوں کو جنت میں لے جائے گا، اگر تو حافظ بن گیا کل قیامت والے دن مجھے بھی جنت میں لے جائے گا۔ میں بڑا ہوا، میرے ذہن میں وہ بات رہی۔ 3-4 سال پہلے وہ کسائی فوت ہوا، تو جب میں مدرسے سے فارغ ہو کے آیا، کسائی نے کام کسائیوں والا چھوڑ دیا، بوڑھا ہو گیا تھا۔ میں نے اس کو ڈھونڈ کر کہا کہ امین صاحب آپ نے 20 سال پہلے 30 سال پہلے آپ نے کہا تھا کہ اگر تو حافظ بن گیا تو کل قیامت والے دن مجھے جنت میں لے جائے گا۔ میں نے کہا اگر پروردگار عالم کی رحمت سے میں جنت میں گیا تو رب کعبہ کی قسم تجھے بھی جنت میں لے جاؤں گا۔ تو وہ افراد جو جہنم واجب کروا چکے ہوں گے، حافظ ایک کو پکڑے گا، دوسرے کو پکڑے گا، لوگ کہیں گے مجھے پہچانو مجھے پہچانو مجھے پہچانو، منتیں کریں گے، سفارشیں ڈھونڈیں گے، اور حافظ بڑے مزے سے جنت میں جا رہا ہے۔ لوگوں کا حساب ہے، کوئی کسی کام میں پھنسا، کوئی جھوٹ میں پھنس گیا، کوئی قرضے میں پھنس گیا، کوئی غیبت میں پھنس گیا، کوئی گناہ میں پھنس گیا، کوئی قبضے میں پھنس گیا، کسی کام میں پھنسا۔ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو بلائیں گے، حافظ قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں تیرا قرآن پورا ہوگا وہیں تیرا مقام ہو جائے گا۔ اور میرے آقا نے جو فرما دیا وہ دنیا میں کبھی غلط نہیں ہوتا۔ کیا فرمایا؟ میں سمجھتا ہوں کوئی سمجھتے ہیں لوگ دنیا دار، کوئی کہتا ہے جس کے پاس زمینیں زیادہ ہے وہ عزت والا ہے، کوئی کہتا ہے جس کی برادری اونچی ہے، جٹ ہے، گجر ہے، چودھری ہے، فلاں ہے، مہر ہے، وہ اونچا ہے، کوئی کہتا ہے وزیر اونچا ہے، کوئی کہتا ہے مالدار اونچا ہے، کوئی کہتا ہے کوٹھیوں والا اونچا ہے، کوئی کسی کو کہتا ہے۔ قربان جاؤ محمد مصطفیٰ کے، جنہوں نے 1500 سال پہلے دنیا کو بتا دیا اشراف امتی حملۃ القرآن، اس دنیا کے سب سے زیادہ عزت دار لوگ قرآن والے ہیں۔ قرآن بتا میں تیری بکواس سنوں یا محمد مصطفیٰ کی بات سنوں؟ میں تجھ پہ یقین کروں، محمد مصطفیٰ کے فرمان پہ یقین کروں؟ رب کعبہ کی قسم، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، زمین آسمان اور آسمان زمین کی جگہ آ سکتا ہے، مشرق سے کی بجائے سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتی ہے؟ تو اس کائنات کے عزت دار لوگ کون ہیں؟ بولو۔ اور ایک اور مزے کی بات کرنے لگا ہوں، یہود و نصارہ ان کے بڑے بڑے دشمن ہیں، ملک دشمن، پاکستان دشمن، سعودی عرب دشمن، لیکن کیا کہتے ہیں جب بھی بات آئے کہتے ہیں جی مدرسے بند کر دو۔ کیا کرو؟ کیا کرو؟ اونچی آواز سے۔ افسوس ہے تم نے موبائل لائے، ترقی کی، جہاز بنا لیا، ڈرون آ گئے، فلاں آیا، بڑے بڑے ایٹم بم، بڑے بڑے وائرس بنا لیے، سارا کچھ کر لیا۔ قربان جاؤں میرے اکابر کے اس عمل پر کہ جنہوں نے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مدرسے بنا لیے۔ آج کفر تیرے ہتھیاروں سے، تیرے ایٹم بم سے، تیری ٹیکنالوجی سے، تیرے بحری جہازوں سے، تیری آبزوزوں سے، تیرے جیٹ طیاروں سے نہیں ڈرتا، وہ ڈرتا ہے تو حافظ قرآن سے ڈرتا ہے۔ ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا؟ آج FATF مجلسیں کرتا ہے، مدرسوں کو یہ کر دو،
مدرسوں میں یہ کر دو، ان کی ڈیوٹی لگا دو، ان کے اوپر پابندی لگا دو، ان کو چندہ کسی کو نہ دینے دو۔ میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم، یہ میرے اکابر نے جب مولانا قاسم نانوتوی نے دارالعلوم کی بنیاد رکھی، کوئی چھت نہیں تھی، کوئی عمارت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لیا یا نہیں لیا؟ میں کہتا ہوں، میں تو مولانا رشید احمد گنگوہی کا ماننے والا ہوں۔ بھوپال کا جو کیا اس کو کہتے تھے اس وقت، رئیس، نواب، بھوپال ایک ریاست تھی، اس کا ایک نواب تھا، اس نے کہا کہ مولانا رشید احمد گنگوہی سے کہ تم نہ میری ریاست میں آ جاؤ، میں تمہیں 500 روپے مہینے کی تنخواہ دوں۔ کتنی تنخواہ دوں گا؟ 500 روپے۔ تو مولانا رشید احمد گنگوہی نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں کیا کروں گا 500 کا، میری تنخواہ 12 روپے ہے، میری تنخواہ 12 روپے ہے، 12 روپے میں سے 3 روپے میں اپنے امی کو دے دیتا ہوں، 3 روپے میں اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہوں، 3 روپے میں صدقہ کر دیتا ہوں، باقی 3 روپے جو میرے پاس بچے رہتے ہیں میں اس کے لیے بھی افسردہ رہتا ہوں۔ میں تیرے 500 کا کیا کروں گا؟ مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے شہرت نہیں چاہیے، مجھے کوئی سیٹ نہیں چاہیے، مجھے چاہیے تو محمد مصطفیٰ کا قرآن چاہیے۔ تو یہ چٹائیوں پر بیٹھنے والے، یہ قاری صاحبان، یہ حافظان قرآن، یہ مدرسوں میں پڑھنے والے تمہارے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ قرآن بھی باقی رہے گا، مدارس قرآن بھی باقی رہیں گے، اور علماء بھی باقی رہیں گے۔ تم بھی چلے جاؤ گے، تمہاری ذریت بھی فنا ہو جائے گی، قرآن بھی باقی رہے گا، قرآن والے بھی باقی رہیں گے، اور محمد مصطفیٰ بھی باقی رہیں گے۔ تم نے دیکھا نہیں، ہم تو وہ ہیں، ہم وہ ہیں، محمد مصطفیٰ کے سپاہی کون؟ بول گئے؟ کون؟ صحابہ وہ تھے جنہوں نے مکے میں آپ کے لیے تکلیفیں برداشت کی۔ بلال کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، سمیہ کے ٹکڑے کروا دیے گئے، زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئیں، یہ سارے صحابہ تکلیفیں برداشت کر گئے۔ احد کے پہاڑوں پر آقا علیہ السلام کے سامنے ایک شہید ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے 7 شہید ہو گئے، نبی کی حفاظت کی یا نہیں کی؟ وہ بولو، آج حق نواز کھڑا ہوا، صحابہ کی تقدیس کی فصیل پر کھڑے ہو کر اس نے کہا امی عائشہ کے دوپٹے کی، صدیق اور صدیقہ کائنات کے دوپٹے کی حفاظت کے لیے جان دے سکتے ہیں۔ پیچھے اونچی آواز سے، پیچھے۔ چشم فلک نے ماجرا نہیں دیکھا؟ حق نواز کی جب ان کو شہادت کے بعد نہلانے لگے تو غسل دینے والے نے کہا، جب ہم نے اس کی پیٹھ کو ننگا کر کے پانی دھونے لگے تو اس کی پیٹھ پر گوشت نہیں تھا، ہڈیاں تھا، کوڑے لگے، تپتی ریت پر انگاروں پر اس کو لٹایا گیا۔ اس نے کہا صدیق کی صداقت کے لیے، فاروق کی عدالت کے لیے، عثمان ذی النورین کی سخاوت کے لیے، حیدر کرار کی شجاعت کے لیے جان دے سکتا ہوں، یہ چمڑی ادھڑوا سکتا ہوں، لیکن ہٹا پھر جان دے دی۔ پچھلے والے ڈر گئے؟ بولو، مسلح حق نواز پہ ضیاء الرحمن فاروقی آیا، مسند حق نواز پہ ضیاء الرحمن فاروقی آیا، اور مسلح حق نواز پہ اسار القاسمی آیا۔ اسار القاسمی 26-25 سال کا خوبصورت نوجوان، تازی شادی ہے، بچہ کوئی نہیں، MN بن گئے، دہشت گردی ہے، قتل و غارت گری ہے، ڈاکے ہیں، ہاتھ میں چراغ لے کر
جنگ کی گلیوں میں پہرا دے رہا ہے، حضرت عمر کی سنت کو نبھا رہا ہے. نبھایا یا نہیں نبھایا؟ اور جب شہید ہوا، آج ہمارا ایم این اے ایم پی اے ہو نا، نیب والے تو پھر کھرا نکالتے ہیں. کسی کی آف شور کمپنی ہے، کوئی کسی کا کسی ملک میں اثاثہ ہے، کسی ملک میں اس کی کار کوٹھیاں اور بنگلے ہیں، حتیٰ کہ اس کے نام نہیں ہے، اس کی بیوی، اس کے بچے، حتیٰ کہ ایسے بھی ہیں جو ڈرائیور ہے اس کے نام، جو اس کے گھر میں جھاڑو دینے والا اس کے نام، لاکھوں کروڑوں کے. قربان جاؤں اسار القاسمی تیری عظمت پہ، وقت کا ایم این اے ہے. اور جب شہید ہوا، قاری صاحب کو بھی پتا ہے، میں تو چھوٹا تھا، ان کی قمیض اتری، اس قمیض کے اندر صرف 1 روپیہ نکلا ہے. گھر ذاتی نہیں ہے، جوان بیوی بیوہ ہو گئی، لیکن مشن جنگوی سے پیچھے، عظمت صحابہ سے پیچھے، عظمت قرآن سے پیچھے. ضیاء الرحمن فاروقی اس علاقے میں بار بار آئے یا نہیں آئے؟ کس لیے آئے؟ ذات کے لیے، جائیداد کے لیے، شہرت کے لیے نہیں، عظمت صحابہ کے لیے آئے. یہاں نہیں، پورے ملک کے طول و عرض بلکہ پوری دنیا کے اندر عظمت صحابہ کا پھریلا لہرایا. وہ کہا کرتے تھے کہ اے صحابہ، تم نے نبی کی چوکھٹ پہ پہرا دیا، میں تمہاری چوکھٹ پہ پہرا دوں گا. اے صحابہ، تو نے نبی کی عزت کے لیے جان قربان کر دی، ہم تمہاری عزت کے لیے جان قربان کر دیں گے. امی عائشہ صدیقہ، تو نے نبی کے دین کی حفاظت کی، ہم تیرے تقدس کی حفاظت کر دیں گے. لیکن پیچھے انہوں نے حفاظت کی یا نہیں کی؟ بولو. اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، بیوی کی بیوگی کو نہیں دیکھا. آج عظمت صحابہ کا نام لینے والے ایسے نہیں لیتے. ایک آدمی کہنے لگا جی تم نے نام لینا چھوڑ دیا. میں نے کہا میں نے نہیں چھوڑا، میرے بڑوں نے قربانی دے کر بریلویوں سے، اہل حدیثوں سے نام ان سے شروع کروا دیا ہے. یہ مشن جنگوی کی کامیابی کی دلیل ہے. حق نواز کہا کرتے نے، او دیوبندیو، او بریلویو، او اہل حدیثو، عظمت صحابہ کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ. آپ نے دیکھا ابتسام الہی ظہیر ہے، عظمت صحابہ کے لیے بات کرتا نظر آتا ہے. وہ بابا جی جو فوت ہو گئے، وہ بھی خادم حسین رضوی، بریلویوں کے بڑے بڑے علماء. اور آپ نے دیکھا وہ طاہر قادری ایک نعت خواں ہے، وہ معاویہ، عمر، صدیق، ابو بکر، عائشہ صدیقہ کا ترانے گاتا نظر آتا ہے. میں کہتا ہوں یہ حق نواز، ضیاء الرحمن، اعظم طارق، اسحاق القاسمی، علی شیر حیدری، مولانا عبد الغفور ندیم، عبد الصمد آزاد اور یہ 10,000 شہداء کی قربانیوں کا ثمرہ ہے کہ آج بریلویوں کے ممبر و محراب میں بھی عظمت صحابہ کے ترانے بج رہے ہیں. بتاؤ ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ عظمت صحابہ کے لیے تیار ہو؟ ان کے ترانے گانے کے لیے تیار ہو؟ ٹلے ہاتھ یہ ثابت ہو رہا کہ تانوں پکی بھوک لگی ہے. عظمت صحابہ کے لیے تیار ہو؟ وہ پیچھے والے چوپ بیٹھے، سارے ہاتھ کھڑے کرو، تھلے نہیں کرنے، اوپر رکھیں. قرآن پڑھو گے، قرآن کا ادب کرو گے، تھلے نہیں کرنے ہاتھ اوپر. قرآن پڑھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے اور عظمت صحابہ کا کام کریں گے. میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں، امیر لوگ وہ کچھ نہیں کھاتے جو مدرسے کے طلباء کھاتے ہیں. نیچے کر لو، ارادہ کر لیا. ہر بندہ اپنے ذمے لگا لے کہ میں نے ایک بچے کو قرآن کا حافظ یا عالم بنانا ہے. بنائیں گے. جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کو بنا لے، بھتیجوں کو بنائے.
اپنی پوتوں کو بنائیں، پوتیوں کو بنائیں، بنائیں گے انشاءاللہ۔ علماء کی قدر کر لو، علماء کی، علماء ہمارے استاد تھے مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جو علماء کی، حفاظ کی خدمت کرتا ہے، ان کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں حافظوں کو اور عالموں کو پیدا کر دیتے ہیں۔ کرو گے خدمت؟ اللہ تعالیٰ تمہیں صحابہ کے لیے، عظمت قرآن کے لیے، نبی کی تقدیس کے لیے، نبی کی خدمت کے لیے، نبی کی ختم نبوت کے لیے قبول فرمائے۔ تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ جو لوگ سفر کر کے آئے ہیں یا اللہ ان کا آنا قبول فرما۔ یا اللہ اس مجلس کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں ان کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب آقا نامدار محمد الرسول اللہ کو پہنچا۔ ان کی وساطت سے ہمارے جتنے بھی وفات شدگان ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ جو گناہگار ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو لوگ اسیران ہیں یا اللہ ان کو رہائیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں ان سب کی آنکھیں جھکی ہیں، دامن پھیلے ہیں، یہ اپنے آپ کو